اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام کے بڑھتے ہوئے قافلے کو یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا تھا، لیکن اب کلمے کا اقرار کافی نہیں، بلکہ کلمے کے اقرار کے بعد حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ پہلے مسلمان دیگر مذاہب والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اصحاب محمد کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، لیکن آج اس کی جگہ بہت ساری نسبتوں نے لے لیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو علائی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چشتی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو سہروردی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو نقشبندی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو رضا خانی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ مقام غور ہے، مقام فکر ہے کہ چاہے وہ دیوبندیوں کا کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ بریلویوں کا کوئی مدرسہ ہو، ہر مدرسے کے اندر کتب ستہ ضرور پڑھائی جاتی ہیں۔ کتب ستہ سے مراد میری، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہی کتابیں دیوبندی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، یہی کتابیں بریلوی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور یہی کتابیں اہل حدیث مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ مگر بات کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہی کتابیں جب تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو پھر آپس میں بریلویہ، دیوبندیہ اور اہل حدیث یہ تمام مسالک مختلف رجحانات اور میلانات کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کتب ستہ تو سبھی پڑھا رہے ہیں، اور یہ ساری کتابیں اتحاد کا درس دیتی ہیں،
حدیث کی یہ کتابیں اختلافات کے مٹانے پر زور دیتی ہیں، اتحاد کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اختلاف کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اختلاف موجود کیوں ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے۔ یہ کتابیں بریلوی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، دیوبندی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، مگر ان کتابوں میں موجود احادیث کو فقہ کی لوڑی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اختلاف یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اولیت احادیث شریفہ کو نہیں دی جاتی، بلکہ اولیت فقہ کو دی جاتی۔ اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ بڑے بڑے مفکرین اسلام دنیا میں اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے اسلامی تحریکات کا علم لے کر اٹھے اور ان کے دل میں زندگی کے ہر گوشے میں اسلام نافذ کرنے کا درد اٹھا، لیکن فقہی مسائل میں یہ مفکرین اسلام کسی طفل مکتب کی طرح اندھے مقلد بنے رہے۔ اور یہ اصل اسلام، روح اسلام کتاب و سنت سے بالکل دور رہے، بالکل نہ آشنا رہے۔ کسی دل جلے نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ مفکرین ملت یہ دنیا میں اسلامی نظام کیا برپا کریں گے جو اپنی نمازیں درست نہیں کر سکتے۔ یہ مفکرین ملت یہ دنیا میں اسلامی نظام کیا برپا کریں گے جو اپنی نمازیں درست نہیں کر سکتے۔ آج اسلام کی تبلیغ کے نام پہ زبردست چلت پھرت ہو رہی ہے۔ لوگ اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں گشت کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اعصاب پر تقلید اور حضرت جی کے ملفوظات اس طرح سوار ہیں کہ یہ ان گورکھ پھندوں سے نکل کر خالص کتاب و سنت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال پر جتنا افسوس، جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے، کوئی ذلی نبی آنے والا نہیں، کوئی بروزی نبی آنے والا نہیں، کوئی حقیقی نبی آنے والا نہیں۔ آپ رسالت میں بھی خاتم ہے اور اب نبوت میں بھی خاتم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو بہت سارے مسائل سے دنیا نہ آشنا رہتی، ان مسائل کو دنیا نہیں جانتی، اگر فلاں صاحب کا وجود مسعود نہ ہوتا، اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو در حقیقت وہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء نہیں مانتا۔ زبان سے وہ اگرچہ اقرار کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں، خاتم الرسل مانتا ہوں، لیکن اگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سارے مسائل سے دنیا نہ آشنا رہتی، اگر فلاں صاحب
حقیقت ایسا خیال رکھنے والا آدمی اور ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی ختم نبوت کا منکر ہے. ایک بات یاد رکھیے، آدمی کو جب بخار ہوتا ہے تو اسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے اور اسے نمکین چیز بے لطف اور بے ذائقہ معلوم ہوتی ہے. ایسے ہی اگر کسی شخص کو قرآن کے بجائے انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پڑھنے کے مزہ آنے لگے، احادیث کے مسائل سے اسے تسکین نہ ہو، بلکہ وہ امتیوں کے اجتہادات کی طرف میلان رکھے اور یہ اجتہادات اور یہ مسائل اس کی نگاہوں میں بہت زیادہ وقار رکھے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی مٹھاس ختم ہو گئی، احادیث کی لطافت ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ جس طرح وہ شخص جو بخار میں مبتلا ہے، جسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے، نمکین چیز پھیکی معلوم ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میٹھی چیز کے اندر سے مٹھاس اور شیرینی ختم ہو گئی ہے، حلاوت ختم ہو گئی ہے، اور نمکین چیز سے نمکینیت ختم ہو گئی ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا اس لیے اسے محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے. اسی طرح اگر آدمی کو قرآن و حدیث کے علاوہ دوسروں کے اجتہادات اور دوسروں کی باتیں اچھی لگنے لگی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے اندر سے یا احادیث کے اندر سے حلاوت ختم ہو گئی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آدمی کا ایمان بیمار ہے، آدمی کا دل بیمار ہے، آدمی کا ایمان اور عقیدہ بیمار ہے. اور گمراہی کی بنیاد یہی ہے، یہیں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. یہ عقیدہ اگر آدمی دل میں رکھے تو سمجھو کہ یہیں سے گمراہی کی بنیاد شروع ہوئی. اب وہ شخصیتوں کو حق سے نہیں پہچانتا بلکہ حق کو شخصیتوں سے پہچانتا. اللہ اکبر. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں؟ شخصیتوں کو حق سے پہچانو، حق کو شخصیتوں سے نہ پہچانو. کہ اتنے بڑے آدمی نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو اتنی بڑی بات بھلا غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی چیز تمام گمراہیوں کی جگہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے تمام الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا. اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل الجھے ہی رہتے، وہ سلجھتے نہیں. تمام مسائل کو جو الجھے ہوئے تھے انہوں نے آ کر سلجھایا. جبکہ خود فقہ کی کتابوں میں اس کے متضاد بات لکھی ہوئی. سید ابن ابی شریف نے ربط المختار کے اندر اور شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے اشعار میں کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 9 مسائل پوچھے گئے اور ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے ناظری کری. مجھے معلوم ہے. اور دعویٰ کیا ہے؟ امام صاحب کے پاس تمام
مسائل کا حل موجود تھا، تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل ان کے پاس موجود تھا، جبکہ اس کے خلاف شعبی میں رد المحتاج کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ 9 مسئلے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیے گئے، ان 9 مسئلوں میں آپ نے لادری کا ہر مسئلے کا مجھے معلوم ہے۔ سید ابن ابی شریف نے اس کو منظوم کیا ہے، کہا کہ حمل الامام ابا حنیفۃ دینہ ان قال لا ادری لتسعۃ اسئلہ اطفال اہل الشرک این محلهم وهل الملائکۃ الکرام مفضلہ ام انبیاء اللہ ثم اللحم من جلالۃ ان یطیب الاکل له والحکم فی الخنثى اذا ما بال من فرجیہ معصور الحمار استشکلہ والدهر ما وقت الختان وكلبهم وصف المعلم أي وقت حصل وأجائز نقش الجدار لمسجد من وقفه أم لم يجوز أن يفعل ويزاد عاشرة هل الجن يصاب بطاعة كالإنس يوم المسألة۔ یہ 9 سوالات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیے گئے اور ہر مسئلے کے جواب میں انہوں نے لازمی کہا، مجھے معلوم ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرکین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ مشرکین اور کافرین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم۔ پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء کرام؟ حل الملائکۃ الکرام مفضلہ ام انبیاء اللہ؟ اللہ کے انبیاء یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا فرشتے؟ ان میں افضل کون ہے؟ فرشتے افضل ہیں یا انبیاء؟ فرمایا مجھے معلوم۔ پھر پوچھا گیا کہ جلالہ کا گوشت کب کھانا حلال ہوتا ہے؟ جلالہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گائے، بکری، مرغی، کوئی بھی معقول اللحم جانور جس کا گوشت کھانا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے، وہ گندگی کھانے لگے، حرام چیز کھانے لگے۔ اب دودھ دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے، سوال یہ ہے کہ یہ گائے جلالہ ہو گئی ہے، گندگی کھانے لگی ہے، اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے، اس کے بعد اس کا گوشت یا اس کا دودھ استعمال کیا جائے؟ جلالہ کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، انا یطیب الاکل، اس کا گوشت کب کھایا جائے؟ معلوم لازم۔ 3 سوالات ہیں۔ چوتھا سوال کیا گیا کہ بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے؟ والدہر ما وقت الختان، بچے کا ختنہ کب کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ لازم معلوم نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ کتا جو معلم ہو، یعنی جسے ٹرین کیا گیا ہو، اسے کب شکار کے لیے لے کر نکلا جائے؟ ایو وقت حصل، معلم کی صفت یعنی اس کی ٹریننگ کب مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جایا جائے؟ مجھے معلوم۔ پھر پوچھا گیا کہ مخنث کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ معلوم ہے۔ کہا کہ گدھے کے جوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ گدھا اگر پانی میں منہ ڈالتے، کھانے میں منہ ڈالتے، اب گدھے کے جوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ بولے معلوم نہیں۔ کہا کہ مسجدوں کو پینٹ کرنا، مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا، یہ کیسا ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی بدلا دیا جائے گا؟ جیسے انسان جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ایسے ہی کیا جنات بھی جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے؟ تو مجھے معلوم۔ پھر یہ دعویٰ کہ ہمارے امام کو تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل معلوم تھا، تو آپ نے ایک ہی جگہ پر ان 9 مسائل کے بارے میں لادری کیوں کہا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اہل حدیث
اجماع کے منکر ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مقلد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اجماع کا انکار کرنے والا، اس سے بڑا اجماع کا منکر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے. آپ تہذیب الاسماء واللغات اٹھا کر کے دیکھیں، قول نقل کیا گیا ہے بخاری اور مسلم کے تعلق سے. قول یہ ہے کہ اجمعت الامت علی صحت هذین الکتابین ووجوب العمل باحادیثہما. آپ اٹھا کر کے تہذیب الاسماء واللغات کر کے دیکھیں، یہ قول ہے، وہاں آپ کو موجود ملے گا کہ بخاری اور مسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر اجماع ہو چکا ہے پوری امت کا. تمام امت اس بات پر متفق ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں اور بخاری اور مسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے. وہ وجوب العمل باحادیثہما. اب بتائیے، بخاری اور مسلم کی تمام احادیث کی صحت پر اجماع ہے، مقلد مانتا ہے؟ نہیں مانتا. تمام احادیث پر عمل کرنا واجب ہے، مقلد مانتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجماع کا منکر ہے. دوسرے، آپ ایک کتاب دیکھیے اٹھا کر کے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسلم شریف ہے اس کی شرح کی حضرت امام نووی نے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں، الفاظ دیکھیے، قال جمہور الصحابۃ والتابعین یقضی بشاہد ویمین وبہ قال ابو بکر الصدیق وعلی وعمر بن عبد العزیز وغیرہ. یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین، صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ سے قصبہ فیض کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام، والتابعین اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین اعظام اس بات کا حکم دیتے ہیں، اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک گواہ پر اور مدعی کی قسم کے اوپر فیصلہ دے دیا. گواہ ایک مل جائے تو مدعی سے قسم لے لو اور اس کے بعد فیصلہ کرو. یقضی بشاہد ویمین المدعی، ایک گواہ اور مدعی سے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی قسم لے کر کے فیصلہ کر دو. اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام تابعین کا اجماع. قال جمہور الصحابۃ والتابعین یقضی بشاہد ویمین. لیکن ہدایت اٹھا کے دیکھو، میں نے ہدایت پڑھی ہے، چاروں جلدیں پڑھی ہیں، چاروں جلدیں ہدایت کی میں نے پڑھی ہے. آپ کتاب الدعوہ اٹھا کر کے دیکھیے، ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے لا ترد الیمین علی المدعی. ایسا نہیں ہو سکتا، مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی. تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے اور تمام تابعین یہ کہہ رہے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے. ہدایت کے اندر لا ترد الیمین علی المدعی، مدعی سے قسم نہ لی جائے. بتائیے اجماع کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ یہاں بھی دیکھیں اجماع کا انکار پایا گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اجماع کے منکر ہیں، لیکن سب سے بڑے اجماع کے منکر تو آپ ہیں. یہاں تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی کچھ نہیں سمجھا، صحابہ کرام کا اجماع ایک طرف دھرا رہ گیا اور اسی طریقے سے تابعین کے اجماع کو بھی آپ نے حوالے کر دیا، نظر انداز کر دیا. یہ الزام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں. واہ بھائی واہ، یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ الٹا چور کو تو الگ ڈالتے، ہم شیعہ ہیں. چلیے ان کے گھر کی شہادت مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی حنفی، مولانا عبد الحی صاحب حنفی فرنگی محلی، ان کی کتاب الرفع والتکمیل ملتی ہے بازار میں، پڑھ لیجیے. الرفع والتکمیل کے اندر لکھتے ہیں حنفی، کیا لکھتے ہیں؟ وَكَمْ مِنْ حَنَفِيٍّ حَنَفِيٌّ فَرْعًا وَمُرْجِعٌ أَوْ زَيْدِيٌّ أَصْلًا
وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة ومنهم المرجئة. دیکھیے یہ عرب و تکمیل کی بات ہے. کیا حضرت فرما رہے کہ بہت سارے حنفی فروع میں تو حنفی ہیں لیکن اصل میں عقیدے میں یا تو مرجی ہیں یا زیدی ہیں. اور خلاصہ یہ کی وہ بالجملتی خلاصہ یہ کی فالحنفیت لہا فروع یعنی حنفیت ہے مینی برانچز بہت سے شاخ رکھتی ہے بہت ساری اس کی شاخیں ہیں بے اعتبار اختلاف العقیدہ عقیدے کے اختلاف کے اعتبار سے یعنی عقیدہ مختلف ہوتا جاتا ہے اور اس طرح حنفیت کی شاخیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہے. تو بعض حنفی مرجی ہیں بعض حنفی معتزلی ہیں اور بعض حنفی شیعہ ہیں. یہ گھر کی شاخ ہے. اور آپ کو معلوم ہے مرجی کسے بولتے معلوم ہے مرجی کسے بولتے عقائد مدار نجات ہیں اعمال مدار نجات ہیں. خالی ایمان لے آؤ اس کے بعد جو چاہے کرو مجھے آپ خالی ایمان لے آؤ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو زکات دینے کی ضرورت نہیں آپ کو کسی عمل صالح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو مرجی کہا جاتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عقائد مدار نجات ہیں اعمال مدار نجات نہیں ہے. یعنی آدمی ایمان لے آئے تو اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. یہ مرجی لوگوں کا عقیدہ ہے. گویا کہ بعض حنفی مرجی ہوتے اور شیعوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. شیعوں کے یہاں 12 امام معصوم ہیں. ادھر کتنے امام معصوم ہیں 4 ادھر 4 ہیں ادھر 12 امام معصوم ہیں. تو شیعت سے آپ کا انسلاک زیادہ ہے آپ کا تعلق زیادہ کہ ہمارا. اور جس طرح کعبے مختلف ہو گئے ایک کعبہ تو عراق بنی گیا ہے انہوں نے بھی ایک کعبہ بنایا ہوا ہے نجف اشرف. ایک کعبہ تو وہ مانتے بیت اللہ دوسرا کعبہ نجف اشرف مانتے. اس طرح اگر تحلیل کی جائے تجزیہ کیا جائے تو شیعیت آپ کے اندر ہے. الحمدللہ ہم شیعی عقائد سے بونے بعید رکھتے ہیں. ہم کہاں اور شیعہ کہاں. یہ تو آپ کی گھر کی شہادت ہے کہ شیعیت جو ہے یہ حنفیت میں پائی جاتی ہے مرجیت حنفیت میں پائی جاتی ہے معتزلیت یہ حنفیت میں پائی جاتی ہے. معتزلہ جانتے بھی جو بولتے ہیں ارے اسی وجہ سے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مار کھانی پڑی. اتنے بڑے امام کو اس قدر پیٹا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ بعض کوڑے حضرت کے بدن پر اتنی زور سے مارے گئے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کے اوپر وہ کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی چنگاڑ ہوتا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہوئے وہ معتزلہ کی وجہ سے. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور حضرت فرماتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. وہ دلیلیں دیتے تھے منطقی قیاسی دلیلیں دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے ارے یہ قیاسی دلیلیں میرے سامنے مت لاؤ کتاب و سنت کی دلیل لاؤ. الحمدللہ ہمیشہ اہل حق نے ہر بات پر کتاب و سنت کی دلیل مانگی ہے اور عقلی دلائل کو پیر کی جوتی کے نیچے ہمیشہ رکھ دیا ہے. روایت کے مقابلے میں انہوں نے کبھی درایت کو تسلیم نہیں کیا ہے. درایت جانو کسے کہیں عقل سے نکالی ہوئی بات درایت جس کو ہم قیاس بولتے ہیں. اور روایت یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو قرآن میں ہو سب روایات ہیں. روایت کے مقابلے میں درایت کی کوئی اہمیت نہیں. مثال دوں روایت اور درایت کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. 2 دریا چلتے ہیں آگے چل کر مل جاتے ہیں. ایک دریا کا پانی میٹھا ہے ایک دریا کا پانی کھارا ہے. وہ جس دریا کا پانی کھارا ہے وہ درایت اور جس دریا کا پانی میٹھا ہے وہ روایت. اب جس کو میٹھے پانی سے دشمنی ہو وہ کھاری پانی میں ڈال کر ڈوب رہا ہے. یہ ہے روایت اور درایت کا فرق. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مثالیں موجود ہیں. حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب روزے کے تعلق سے آیت اتری
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سحری کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. اب حضرت عدی بن حاتم نے سود کا دھاگا سمجھ لیا، تو ایک کالا دھاگا رکھ لیتے تھے تکیے کے نیچے اور ایک سفید دھاگا، اور کھاتے رہتے. جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہیں ہو جاتا تب تک کھاتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے. وہاں سفید دھاگے سے مراد سوت کا دھاگا سفید نہیں ہے، اور کالے دھاگے سے مراد سوت کا کالا دھاگا نہیں ہے، بلکہ یہاں صبح صادق کا رات سے ظاہر ہونا مراد ہے. دیکھیے عدی ابن حاتم کی درایت روایت سے ٹکرا گئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراد کے خلاف ان کی درایت تھی، لہذا غلط ٹھہرائی. لہذا جو درایت جو قیاس ٹکرا جائے، متضاد ہو قرآن اور حدیث کے، ایسی درایت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور یہی درایت منوانے کی کوشش کی جاتی ہے جسے ہم مانتے نہیں. کیسی درایت ہے؟ قرآن نے فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، فقہ حنفی میں جو کچھ ہے، فقہ مالکی میں جو کچھ ہے، فقہ حنبلی میں جو کچھ ہے، فقہ شافعی میں جو کچھ ہے، وہ شریعت ہے؟ آپ ایک جواب دیں. نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ فقہ حنفی میں، فقہ مالکی میں، فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. یوں بولیے، جو کچھ ہے یا تو شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. اگر قرآن و حدیث کے دلائل اس کی تائید کرتے ہیں تو وہ شریعت کے موافق ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے دلائل اس کی تائید نہیں کرتے تو وہ شریعت کے مخالف ہے. فقہ حنفی، فقہ مالکی اور شافعی اور حنبلی یہ فقہ شریعت نہیں ہے، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مانو کہ یہ شریعت ہے. اللہ، یہ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ یا تو شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے. اگر قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کی تائید نہیں ہوتی، شریعت کے مخالف ہے. یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آ رہا اور یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. مسئلہ یہی عمرانہ کا الجھ گیا ہے، اور تقلید کا مسئلہ یہی الجھ گیا ہے، یہی بنیاد نہ سمجھنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. علامہ محمد امین شنقیطی، جن کی کتاب اضواء البیان تفسیر ہے، مشہور کتاب ہے، علامہ محمد امین شنقیطی کی کتاب اضواء البیان کے اندر اس آیت کے تحت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، بڑی تفصیل سے شنقیطی نے بیان کیا کہ محققین نے اس آیت کریمہ سے تقلید کا رد کیا ہے. کیسے؟ کہ یہاں کہا گیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. مقلد کیا کہتا ہے؟ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو تم مانو. تو جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس کو میں نے مانا. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کو مت مانو. دیکھیے قرآن حکیم میں تقلید کی ترغیب، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کو ہم مانتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کو مت مانو، اس کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. آگے بڑھیے. غور کا مقام ہے کہ ابھی 3 طلاق ایک مجلس کے اندر 3 ہو جاتی ہے یا نہیں. ابھی یہ میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا، اور ان مقلدین کی وجہ سے تو خود بدنام ہو ہی رہے تھے. انہوں نے اپنے
اپنی بدنامی کے ساتھ ساتھ پورے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا. لوگ اسلام کے اوپر تو کر رہے تھے کہ اسلام یہ کیسا نظام ہے. کہتے ہیں لوگ کہ اسلام دین فطرت ہے. یہاں آدمی نے غصے میں آ کر کے طلاق 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 بول دیا اور عورت طلاق سے جو طلاق کی وجہ سے اس کے نکاح سے نکل گئی. یہ تو قانون فطرت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قانون فطرت وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر آدمی کو سمجھنے بوجھنے کا وقت دیا جائے. یہاں تو وقت ملا ہی نہیں، لہٰذا یہ فطرت کا قانون نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کافی بدنام ہوا ہے. اور اب یہ دوسرا مسئلہ عمرانہ کا آ گیا ہے جو اس وقت میڈیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا ہے. مظفر نگر کی عمرانہ کے سسر نے اس کے ساتھ مبارک کیا یا اس طریقے سے بدکاری. مفتیان سے فتویٰ طلب کیا گیا. یہ ہوا کہ اب یہ عورت عمرانہ کے شوہر کی ماں ہو گئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی. بتائیے یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کو دیکھا جا رہا ہے، اس فتوے کو دیکھا جا رہا ہے کہ فتویٰ کیا کیا گیا ہے، جبکہ اس بارے میں حدیث بھی موجود تھی، قرآن کی آیت بھی موجود تھی، صحابہ کرام کا عمل بھی موجود تھا اور اماموں کے فتوے بھی موجود تھے. میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم سے انحراف کیوں کیا گیا، احادیث شریفہ سے انحراف کیوں کیا گیا، حضرت ابن عباس کے فتوے سے انحراف کیوں کیا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے انحراف کیوں کیا گیا، امام شافعی کے فتوے کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا. آئیے پہلے قرآن کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اگر کوئی عورت پاک دامن رہنا چاہے، دیکھیے یہ کن عورتوں کے بارے میں حکم نازل ہو رہا ہے، ان عورتوں کے بارے میں، ان لوڈیوں کے بارے میں جن کے آقا ان کو زناکاری پر مجبور کرتے تھے. ان عورتوں کے بارے میں یہ حکم نازل ہو رہا ہے انہیں مجبور مت کرو. اور ایسی عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پاک دامنی کا ارادہ کرے، پاک دامن رہنا چاہے، تو ان کے مجبور کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کرنے والا ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان کو مجبور کیا گیا. اب اگر سسر نے زور زبردستی سے بہو کے ساتھ منہ کالا کر لیا تو یہ اکراہ ہے، اور اکراہ پر اللہ رحیم ہے، وہ اب بھی اپنے شوہر کے حق میں ہے. یہ قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے. اس آیت کریمہ سے انحراف کیوں کیا مفتیان دیوبند، مفتیان اشرفیہ نے جو انحراف کیا اس آیت کریمہ سے. اور یہ حدیث ان کی نگاہ کے سامنے نہیں آئی. حدیث اس طرح ہے وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الطلاق. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث کو کتاب الطلاق میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت پر سے 3 چیزیں اللہ نے ہٹا لی ہیں، اس پر مواخذہ نہیں کرتا. آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا، خطا پر معاف کرتا ہے، اس کو خطا پر گرفت نہیں کرتا. اسی طرح آدمی بھول گیا، بھول پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. وہ مستکرہو علیہ، اور کسی بات پر اسے مجبور کیا جائے اور وہ کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر اس کا معاوضہ نہیں کرتا. یہ حدیث بالکل صحیح تھی، صحیح تھی، مرفوع تھی، متصل تھی. قرآن حکیم کی آیت کو نظر انداز کر دیا گیا، اس صحیح حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. 2 حدیثوں کو اور بھی اوائڈ کر دیا گیا. وہ 2 حدیثیں کون سی ہے؟ ایک حضرت عائشہ سے جس کو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ کہنے لائے. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، وہ بھی سنن الکبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے. پہلے حضرت عائشہ والی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. روایت اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال رواہ البیہقی فی السنن الکبری. اس روایت پر کچھ کلام ہے، وقاصی اس میں متروک ہے. پہلے ترجمہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کے ارتکاب سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی. حلال چیز حرام نہیں ہوتی. عمرانہ اپنے شوہر کے لیے حلال تھی، سسر نے حرام کام کیا. حدیث کہہ رہی کہ حرام کام کا ارتکاب حلال کو حرام نہیں کرتا. یہ حدیث ان کی نگاہوں سے دور کیوں رہی؟ اور اس کی تائید دوسری حدیث میں جسے التعلیق المغنی کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور صاحب التعلیق المغنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ هذا الحدیث اصلح من اول، یعنی اصلح من حدیث عائشہ. روایت اس طرح ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال رواہ البیہقی فی السنن الکبری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کا ارتکاب کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. گویا تین احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا. اچھا اب چلیے صحابہ کی طرف. ایک ترتیب ہے قرآن حدیث. اب آئیے صحابہ کرام کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ فقیہ الامت ہے، فقیہ امت کا فتویٰ بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے ان کا فتویٰ موجود ہے السنن الکبری بیہقی میں. بخاری میں فتویٰ کیا ہے جسے امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے، اور السنن الکبری بیہقی کے اندر وہ فتویٰ نقل کیسے کیا گیا ہے. میں دونوں فتوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سنن الکبری بیہقی کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ ہے وہ اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی رجل غشی ام امرأته قال تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته رواہ بیہقی فی السنن الکبری فی کتاب النکاح. پہلی دو روایتیں جو میں نے پیش کی وہ بھی بیہقی سنن الکبری میں ہے اور کتاب النکاح میں، اور یہ فتویٰ بھی کتاب النکاح ہے بیہقی. کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بدکاری کر لے تو فتویٰ میرا یہ ہے کہ اس نے دو حرمتیں پھیلا لی ہیں. تخطى حرمتیں، ایک تو زنا حرام تھا، ایک حرمت کا ارتکاب کیا، ساس حرام تھی، وہ حرمت کا پاس نہیں کر سکا، اس طرح اس نے دو حرمتوں کو پھلانگا ہے. تخطى حرمتين، دو حرمتوں کو اس نے پھلانگا ہے. اب اس کی عورت حرام ہوئی کہ نہیں؟ ساس سے بدکاری کرنے کے بعد کہا کہ ولا تحرم علیہ امرأته، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جبکہ اس فتوے کے تحت تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جانی چاہیے تھی. یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کا صحیح سند کے ساتھ سنن الکبری بیہقی میں موجود ہے، اور تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے. کہاں ہے وہ؟ باب ما یحل من النساء وما یحرم، یہ باب ہے بخاری کا کتاب نکاح ہے. باب ما یحل من النساء وما یحرم کے اندر فتویٰ کیا ہے؟ اذا زنا باخت امرأته لم یحرم علیہ امرأته، اگر کوئی آدمی اپنی سالی سے بدکاری کرے تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہے. دیکھیے یہ فتویٰ موجود ہے. اس فتوے کی موجودگی میں اس طریقے کا فتویٰ کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے فتاووں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور لے لیا جاتا ہے امتیوں کے فتاووں جن کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہی نہیں ہے، کافی گل کھلے ہیں تعلق سے، کافی گل کھلائے گئے ہیں. شریعت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اسے شریعت کہتے ہیں. رقیات کی شریعت کی ہے. اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟
لولے لنگڑے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ جسمانی عذر کی بنا پر آدمی امامت کا مستحق نہیں رہتا، یہ فتویٰ ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے دیکھیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم علی المدینہ یصلی بهم مرتين یصلی بهم وهو اعمى، رواه احمد في مسند۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلم کے اندر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 بار اپنی نیابت بخشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورے صحابہ کرام کی امامت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ ہوا اعمیٰ، کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا کو امامت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور یہ فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ نابینا کے پیچھے نماز نہیں۔ یہ درائق فرمائی جا رہی ہے۔ بچہ چھوٹا 7 سال کا 8 سال کا ان کا امامت نہیں کر سکتا، ان کے ہاں اس کی امامت مکروہ ہے۔ اچھا، حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا۔ حدیث دیکھیں، وعن عمرو بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا بحاضر يمر بنا الناس اذا اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق بوافدا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في نفر من قوم فعلمهم الصلاة فقال يؤمكم اقرأكم وكنت اقرأهم لما كنت احفظ فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من النساء قالوا أن عورتك عريكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين رواه داؤد بن سلام۔ حضرت امام ابو داؤد شریف پر ایسے کا مسئلہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے، کننا بحاضرین، ایسے مقام پر تھے کہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے، اور جب وہ لوگ ادھر سے واپس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد تو ہم انہیں روک لیتے تھے اور کہتے تھے ذرا بتاؤ تم نبی سے مل کر آ رہے ہو، بتاؤ کہ نبی نے کیا کیا کہا ہے؟ تو وہ لوگ ہم سے کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا وکذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت چھوٹا تھا لیکن میرا حافظہ بہت اچھا تھا، وہ كنت غلاما حافظا، میرا حافظہ بہت اچھا تھا۔ تو وہ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے ہم کو قرآن سکھایا ہے، اللہ اکبر، لوگ جاتے تھے اور نبی انہیں قرآن سکھاتے تھے، نبی انہیں نماز سکھاتے تھے، لوگ قرآن سیکھ کر آتے تھے۔ اور یہاں ایک کتاب دے دی گئی، ایک کتاب دی گئی، رگڑ رہے ہیں اس کو، تعلیم کے نام پہ رگڑ رہے ہیں اس کو۔ یہاں لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن سیکھتے تھے اور قرآن لے کر واپس ہوتے تھے، تو راستے میں کوئی پوچھتا تھا کہ کیا لے کر آئے ہو نبی کی بارگاہ سے، تو لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں، ہم نماز لے کر آئے ہیں، تو لوگ کہتے تھے ذرا سناؤ وہ قرآن لے کر کے آئے ہو، ذرا سناؤ نبی نے تمہیں کس طرح قرآن سکھایا ہے۔ تو وہ قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میں چھوٹا تھا لیکن جب وہ قرآن سناتے تو میرا حافظہ کیونکہ بہت اچھا تھا، فحفظت من ذلك قرآن کثیرا، اس طرح میں نے بہت سا قرآن حفظ کر لیا، سن کر کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا۔ آج کوئی بچہ گانا یاد کر لیتا ہے تو ہماری ماں بہن خوش ہو جاتی ہے، کیا اچھا گا رہا ہے۔ یہ بچہ ہے چھوٹا سا، لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ چپ چاپ کھڑا ہو کر کے سنتا رہتا تھا اور تقریباً قرآن کے بیشتر اجزاء اس میں آتے تھے۔ قرآن کثیرا، اس طرح میں نے قرآن کے اکثر اجزاء یاد کر لیے۔ کہتے کہ میرے ابا بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے اپنی قوم کے کچھ آدمیوں کو لے کر، فانطلقا بوافدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومه، لوگوں کو لے کر کے پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی، اللہ اکبر، مقام غور ہے، فعلمهم الصلاۃ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز سکھائیے، آپ نے انہیں نماز سکھائی۔ یہ علمهم الصلاۃ کا جملہ بتا رہا ہے
کہ نماز نبی سے سیکھو. ابو حنیفہ نماز نہیں سکھائیں گے, امام شافعی نماز نہیں سکھائیں گے, کوئی اور امام نماز نہیں سکھائے گا, نماز سکھائے گا تو رسول سکھائے گا. فعلمہم الصلاۃ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز سکھائی. فعلمہم الصلاۃ. اچھا, اور آپ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ نماز کا خاص خیال رکھو اور نماز کی امامت کے لیے ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہو. یہاں شرائط کیا ہے؟ شرائط کیا ہے؟ ارے ایسے ایسے غریب شرائط ہے, کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہاں کہا گیا کہ قرآن اگر یاد ہے زیادہ اس آدمی کو آگے بڑھاؤ. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا. وہ کن تو اقرأہم, سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا. لما کنت احفظ, اس لیے میں یاد کرتا رہتا ہوں. فقدمونی, میری پوری قوم نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا. چھوٹا بچہ, پوری قوم آگے بڑھا رہی ہے. فکنت امہم, فرماتے ہیں کہ میں ان کی امامت کرتا تھا. اچھا, کہتے ہیں کہ لیکن ایک مسئلہ تھا میرے ساتھ. کیا؟ وعلیہ بردۃ لی صفرۃ وعلیہ بردۃ لی صغیرۃ صفرا, میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ ایک چادر کی شکل کی چھوٹی سی زرد رنگ کی. فکنت اذا سجدت, جب میں سجدے میں جاتا تو تکشفت عنی, تو میرا سطر کھل جاتا, میرا سطر کھل جاتا تھا. تو بعض عورتوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کے اندر ہیں اور حضرت امام صاحب ننگے سجدے میں پڑے ہوئے. تو ایک عورت نے کہا فقالت امرأۃ من النساء, ایک عورت نے آ کر کے کہا ارے بھائی تم لوگوں نے اس بچے کو امام بنایا. وارو عنا اولت قاریکم, اپنے قاری کو ذرا کپڑے پہنا دو تاکہ ہم اس کی دکان نہ دیکھیں. وارو عنا اولت قاریکم, ارے بھائی اپنے قاری کی شرمگاہ کو ہم سے چھپاؤ, وہ تو ننگا پڑا رہتا. لوگوں نے جو ہے ایک عمانی قمیص خرید کر کے دی. فاشتروا قمیص عمانی, عمان کی ایک قمیص جو ہے خرید کر کے مجھے دے دی. کہتے ہیں وہ قمیص ملنے پر میں اتنا خوش ہوا. بچے فرماتے ہیں فما فرحت بشیء بعد الاسلام قریب, مجھ سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی کسی چیز پر اسلام کے بعد جتنی خوشی مجھے وہ کپڑا مل گیا کہ میں وہ کپڑا پہن کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں. فکنت امہم, میں ان کی امامت کرتا رہتا تھا جبکہ وانا ابن 7 سنین, 7 سال کا تھا, اور 8 سنین 8 سال کا تھا. اب بتاؤ, یہ حدیث بولتی ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ یہ امامت کر سکتا ہے پوری قوم کی, لیکن خیال کیا کرنے والا بولتا ہے کہ بچہ امامت نہیں کرے, بچہ امامت نہیں کرے. ایک واقعہ ہوا, ایک صاحب ایک لڑکی کو لے کر فرار ہو گئے. اب اس لڑکی سے انہوں نے کورٹ شادی کر دی. شاید شادی جائز ہے؟ نہیں. حکومت کی نگاہ میں شادی جائز ہے, مگر شریعت کی نگاہ میں یہ شادی نہیں ہے, حرام ہے, یہ ناجائز. کیوں؟ دلیل بلا دو. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فإن دخل بها فجلده بما استحل من فرجها فاستجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذی في کتاب النکاح. حضرت امام ترمذی حدیث کو ایسے کتاب النکاح میں لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس عورت نے نکاح کر لیا بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے, باپ کی اجازت نہیں لی, باپ موجود ہے, باپ موجود نہیں, بھائی کی اجازت نہیں لی, سرپرست کی اجازت نہیں لی, بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے, سرپرست کی اجازت نہیں لیتی, فنکاحها باطل, تو اس کا نکاح باطل ہے, نکاح نہیں ہوا. اور یہاں قیاس کر رہنے والا بولتا ہے نکاح ہو گیا, بہت اچھا ہے, یہ تو لڑکیوں کو بھگانے کا راستہ بھول گیا ہے. فنکاح ہوا باطل, آپ نے فرمایا اس کا نکاح باطل, فنکاح ہوا باطل, اس کا نکاح باطل, اس کا نکاح باطل, اس کا نکاح باطل. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا, لیکن قیاسی حضرات بولتے ہیں کہ نکاح ہو گیا, حدیث کے خلاف ہے. غصے میں آ کر کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اس پر طلاق, یا میں مجھے طلاق دے, عورت طلاق سے نکل گئی, طلاق کی وجہ سے آپ سے نکل,
ان کا مسئلہ ہے فتوا. اور اب ضرورت پڑتی ہے حلال. اب بتائیے اس میں معاملہ الٹا ہو گیا. عورت جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حرام کہہ رہی ہے, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کہہ رہی ہے. کون لوگ ہیں؟ حلال کو حرام کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سلسلے ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا منکر ہے, ابن ماجہ کی روایت موجود ہے. قال عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار. اور بلا یا رسول اللہ قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. رواه مسلم کا لکھا. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتنا نہ دوں ادھار لیا ہوا سانڈ ادھار لیا ہوا سانڈ نہ بتا دوں. سانڈ سے 30 کہتے ہو, وہ انڈو بولتے ہیں ہمارے یہاں 30. تو لوگوں نے کہا کہ حلال ہے. تو بتائیے بھلا ہے رسول اللہ, آپ نے فرمایا وہی محلل ہے یا حلالہ کرنے والا, اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت, اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. دیکھیے جس چیز کو اللہ کے رسول نے اللہ نے ملعون قرار دیا اس کو یہ عین رحمت سمجھ بیٹھے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ملعون قرار دیا لعنت کو رحمت سمجھنے والوں کا جب حال ہے انہی کا دل مڑتا ہے کہ لعنت کو رحمت سمجھ بیٹھے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے, اور اس صورتحال کے اوپر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم. پوری شریعت بگاڑ کر رکھ دی گئی ہے اور دنیا کے سامنے ایک نئی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرنے چلتا ہے تو اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے. کتابیں لکھی جاتی ہیں جس میں مغالطے دیے جاتے ہیں, سیدھی سادی بات نہیں نقل کی جاتی, صحیح باتیں نقل نہیں کی جاتی, بلکہ عوام کو مرعوب کرنے کے لیے, عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے مغالطے دیے تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ نہ ملے, لوگ سیدھی راہ پر نہ آئے. کون نہیں جانتا کہ دین ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا, آپ کہو قل ہذہ سبیلی, آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. دین تو ایک ہی, راستہ ایک ہی. گویا دین ایک ہے, مذاہب نہیں ہے. دین جو ہے وہ ایک ہی ہے. ایک دین کو مذاہب میں تقسیم کر کتنے افسوسناک تھا. مذاہب کو اس کو تقسیم کر دیا اور جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو ضروری قرار دے دیا گیا. بتائیے ایمانیات کا بیان جہاں جہاں قرآن میں ہوا ہے, بتائیے کہیں تقلید کا تذکرہ ہے؟ بھئی اللہ پر ایمان لاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, جنت اور دوزخ پر ایمان لاؤ. ایمانیات کے تذکرے جہاں جہاں ہیں, چاہے وہ تذکرے قرآن میں ہوں, چاہے وہ تذکرے احادیث کے اندر ہوں, کہیں بھی ایمانیات کے بیان میں آپ کو تقلید نہیں ملے گی کہ تقلید بھی ضروری ہے. آپ کہیں نہیں دکھائیں ایمانیات کا بیان قرآن میں ہو رہا ہے, کہیں آپ دکھائیے تقلید ضروری یا تقلید ہے ایمانیات کی داخل. احادیث میں جہاں ایمانیات کا بیان ہو رہا ہے, حدیث جبرائیل اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے
آپ دیکھیں گے کہ وہاں اسلام کی تفصیل ہے، وہاں ایمان کی تفصیل ہے، وہاں احسان کی تفصیل ہے، لیکن ایمان کی تفصیل جہاں کی گئی ہے، اسلام کی تفصیل جہاں کی گئی ہے، احسان کی تفصیل جہاں کی گئی ہے، کسی جگہ پر تقلید کا نام نہیں۔ اب بتائیے، جو چیز ایمانیات کے باب میں ہے ہی نہیں اس کو ضروری قرار دینا، یہ ایسے ہی لوگوں کا دل مردہ ہے۔ جو چیز شریعت نہیں ہے اسے شریعت بنا دینا اور اس پر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ مثلا ایک سوال یہی کیا جاتا ہے کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اب بتائیے، کیا تقلید شرک ہے؟ اب کیا جواب دیا جائے؟ جبکہ سیدھی سادی بات یہ تھی کہ ایمانیات کے باب میں کہیں بھی تقلید کا تذکرہ نہیں ہے، لہذا اسے ضروری مت قرار دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب الٹا سوال کرتے ہیں کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اب جواب تو دینا ہی پڑتا ہے، اہل حق کو جواب تو دینا ہی پڑتا ہے۔ اب اہل حق جواب دیتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں؟ ایک آیت پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ایک آیت تو لیتا جا، ایک آیت لیتا جا۔ وہ آیت چپکا دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ آیت کیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے بہت سارے شریک بنا لیے ہیں اللہ کے، اور یہ شریک جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ شریک ان کے لیے دینی قوانین بناتے ہیں، ایسے قوانین جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اب بتائیے، فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے؟ ارے قرآن اور حدیث یہ شریعت، فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل اللہ کی طرف سے ان کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل کو شریعت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، وہ وہی نہیں ہوئے کہ یہ شرکا ہیں اور یہ شرکا ان کے لیے دینی قوانین بناتے ہیں، ایسے قوانین جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ بتائیے اگر اجازت دی ہے پھر کہتے ہیں منفرد مسائل کی، تو بتائیے کہاں اجازت؟ وہ اجازت کہاں موجود ہے؟ مغالطوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے، اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک صاف اور سیدھی اور واضح بات کا انکار کر جاتا ہے۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب یہ بحث چالو ہو جائے، پیپرز، پمفلٹس، اخبارات، اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھئی 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح سے ہوتا آ رہا ہے، اب تک حفاظ نہیں ہو۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، یہ بات کہی جاتی ہے نا، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 11 کا حکم دیا۔ اب بتائیے، ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور فسانے لوگ ذہن نشین کر بیٹھتے۔ صاف روایت میں ہوتا ہے، امام مالک میں موجود ہے، روایت اس طرح ہے، وعن سعید بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم للناس ب11 ركعه قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا بوضوء الفجر، رواه مالک الموطا۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے دو صحابیوں کو، ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو، حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں، ان یقوم للناس ب11 رکعت، پوری روایت نے پڑھ دی کہ 11 رکعت تراویح جا کر کے پڑھائیں۔ اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تراویح کیسی ہوتی ہے؟ اٹھا پٹک نہیں ہوتی تھی، تراویح کیسی ہوتی تھی؟ تراویح کی کیفیت بتا رہے ہیں راوی، راوی کہتا ہے وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينِ، ایسی سورتیں پڑھتا تھا وہ 100 آیتیں پڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ
اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے. یا تو کھڑے ہوئے گڑبڑ گڑبڑ یا ملون گڑبڑ گڑبڑ تا ملون اللہ ہو سمجھ اللہ ہو. تو وہاں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. حتی کننا لا تمدو علی العصی من طول القیام. قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنے لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے. وما کننا ننصرف الا فی غروب الفجر. اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم واپس لوٹتے تھے. ایک نکتہ یہاں سے لیتے جائیے. کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ لوگ تراویح کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تو بالکل صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا تھا. تھوڑا سا موقع ملتا تھا ہم کو سحری کھانے کا. بتاؤ یہ لوگ جب وضوء فجر نکلنے کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب تراویح پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تہجد پڑھنے کا؟ ذرا بتائیں. اس حدیث کے آئینے میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ حدیث نہیں بتاتے اس لیے کہ حدیث جب بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. اور دوسرے یہ بھی ملے گا کہ جلدی جلدی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے. اور تیسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ صبح صادق کے قریب لوٹتے تھے تو پھر تہجد کب پڑھتے تھے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے. یہ روایت ہنسانے والی تھی. ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والی روایت تھی. لہذا اس روایت سے بہت دور رہتے. اس روایت کو بھول کر بھی بیان نہیں کرتے. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, امتی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی ہو سکتا ہے. میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ, کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. حاشا کلو حاشا وکلو, ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. ہم تو تمام ائمہ کرام کا احترام کرتے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. لیکن ساتھ ساتھ ابو البیان احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے معذرت کے ساتھ شاعر منہج قداور شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی. ہمارے یہاں کیا قداور شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی. یہاں اندھی عقیدت کی خودکاری نہیں چلتی. آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہم اس کو حق کے آئینے میں پرکھتے ہیں. ہم شخصیتوں سے حق کو نہیں پہچانتے, ہم شخصیتوں کو حق سے پہچانتے ہیں. یہ ہمارا منہج ہے. اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ قداور شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی. یہاں اندھی عقیدت کی وسوکاری نہیں چلتی. یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے. کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے. اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے آئے. اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ قداور شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی. یہاں اندھی عقیدت کی وسوکاری نہیں چلتی. یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے. کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے. اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو آسمان سے زمین پر اتارنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ کم سے کم اہل حدیث کسی امتی کو نبی بننے کی اجازت نہیں دے سکتا. جو کوئی چڑھایا جائے گا اپنے مقام سے اوپر, اہل حدیث کا فرض منصبی ہے کہ اس کو آسمان سے اتار کر زمین پر لائے. اگر آپ کسی کو آسمان پر چڑھا رہے ہیں تو اہل حدیث اس کو آسمان سے زمین پر لائے گا. اس لیے کہ امتی کو نبی بننے کی اجازت تو اہل حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے مقام نبوت معلوم ہے. مقام نبوت کیا ہے سمجھ لو. یہ روایت سامنے رکھو, بات ختم کرتا ہوں. روایت وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حین استنبئت؟
فقال يا أبا ذر أتاه ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فبقى أحدهما على الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض. فقال أحدهما لصاحبه وهو قال نعم. قال فزنه برجل فوزنته فوزنت به فوزنته. ثم قال فزنه بعشرة فوزنت بهم فرجعت. ثم قال زنه ب100 فوزنت به فرجعت. ثم قال زنه ب1000 فوزنت به فرجعت. كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجعها. یہ روایت دارمی شریف مقدمے میں موجود ہے. مقدمے میں یہ روایت موجود ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا, بڑی پیاری ہے, میں نے پوچھا, کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے. جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا میں تم بھی تھا, جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ اللہ کا نبی, کئی عالم تھا اللہ کا نبی, آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ اللہ کا نبی. کہا کہ ابو ذر فقال یا ابا ذر, اے ابو ذر ایسا ہوا کہ میرے پاس 2 فرشتے ہیں. اتاہم ملکان, میرے پاس 2 فرشتے آئے. وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ, اور میں وادی بطحا کے ایک مقام کے اوپر تھا. تو ایک فرشتہ تو زمین پر آ گیا, فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ, زمین کے اوپر آ گیا. وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور دوسرا جو فرشتہ تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود تھا. تو ان میں سے ایک پوچھتا ہے دوسرے سے ہوا کیا یہ وہی ہے, ہوا کیا یہ وہی پڑھنا, تو دوسرا بولتا ہاں وہی ہے. تو دوسرا والا بولتا ہے ایسا کرو ان کو ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو. تو ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں امتی کو رکھ دیا گیا. اب تولا گیا, آپ نے فرمایا کہ مجھے تولا گیا تو وہ بھاری ہو گیا, جس پلڑے میں مطلب جھک گیا. تو دوسرے فرشتے نے پھر کہا کہ اب 10 آدمیوں کے ساتھ تولو, ایک پلڑے میں 10 امتیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو. کہتے ہیں تو بھی پھر وزن کیا گیا, پھر میں غالب آیا. تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ اب 100 کے ساتھ وزن کرو, ایک پلڑے میں 100 اور ایک میں اس نبی کو رکھو. کہتے ہیں کہ جب ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں 100 آدمیوں کو پھر میں غالب آیا. تو دوسرا کہہ رہا ہے ایسا کرو کہ اب 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو. کہتے ہیں پھر وزن کیا گیا مجھے ان 1000 آدمیوں کے ساتھ تب بھی میں غالب آیا. فرشتہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو, کب تک تولو گے؟ لو وزنہ بامتہ, تمام امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے اور اس نبی کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے تو لرجعھا, تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں یہ نبی ہوگا. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ مقام نبوت بتا رہی ہے یہ حدیث کہ ایک طرف دنیا کے تمام انسان اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا آپ کے مقابلے میں ایک ہے, پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں آپ کو رکھ دیا جائے تو آپ جس پلڑے میں ہوں گے وہ پلڑا جھک جائے گا. آگے بڑھو. ایک پلڑے میں امام ابو حنیفہ کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام مالک کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام شافعی کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام احمد بن حنبل کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں. پوری دنیا کے تمام انسانوں کے اجتہادات اور استنباط اور قیاسات رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں ایک حدیث جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی جائے. ایمان کا تقاضا کیا تسلیم کرے گا؟ حدیث کو مان لیا جائے گا اور تمام قیاسات اور اجتہادات کو رسی کی ٹوکری میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مقابلے میں دنیا کے تمام قیاسات اور اجتہادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بقا نہیں. یہ اہل حدیث کا منہج ہے, یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. اتنے صاف شفاف عقیدے کے حاملین کو طرح طرح سے پریشان کرنا, ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا, میں کہتا ہوں یہ کریم انصاف ہے.
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آواز دو، انصاف دو، آواز کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے عمل کی، نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔